بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موجودہ ٹیکنالوجی کے دور میں جہاں بہت سی آسانیاں پیدا ہوئی ہیں، دین سیکھنے اور سکھانے کے متعدد ذرائع وجود میں آئے ہیں، وہیں ان ذرائع سے گمراہیاں بھی بڑے پیمانے پر پھیلائی جا رہی ہیں۔ یوٹیوب سے جہاں ہم علماء ربانین کے ایمان افروز بیانات سنتے ہیں، محققین علماء کی تحقیقات سے مستفید ہوتے ہیں، وہیں دین کا پختہ علم نہ رکھنے والوں کی بے بنیاد گمراہ کن باتیں اور دین کے نام پر بد زبانی اور فحش گوئی کرنے والوں کی بکواس بھی سماعتوں سے ٹکراتی ہے۔ ایسے ہی لوگوں میں ایک نام اکبر ہاشمی کا بھی ہے، جو پونے کا رہنے والا ہے، جس نے اپنی دیہاتی زبان اور مسخرے پن سے اپنے یوٹیوب چینل کے سبسکرائبرز میں کافی اضافہ کر لیا ہے۔ اصلاحی معاشرہ کے نام سے اس کے آڈیوز کا سلسلہ دراز ہو کر ویڈیوز تک آ پہنچا ہے، جس میں یہ شخص انتہائی غلیظ زبان کے استعمال کے ساتھ ساتھ ایسی مضحکہ خیز حرکتیں بھی کرتا ہے جس سے گمان ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ اسے بطور تفریح بھی دیکھتے ہوں گے، لیکن انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اپنی بدتمیزی، بدزبانی اور فحش گوئی کی وجہ سے یہ آدمی سخت گنہگار ہوتا ہے۔ مستدرک حاکم کے اندر ایک حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کی خاص علامات میں سے بدکاری، بدزبانی اور قطع رحمی کا عام ہو جانا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ قیامت کے قریب بدزبانی و بدکلامی اور بے حیائی کی کثرت ہوگی، زبان سے بھی بے حیائی کی باتیں کھلے عام طور پر صادر ہوں گی اور لوگ اس کو معیوب نہ سمجھیں گے۔ لہذا اکبر ہاشمی کی فحش گوئی سننے والوں کو اس پر غور کرنا چاہیے کہ کہیں وہ بھی اس کے ساتھ گنہگار تو نہیں ہو رہے ہیں۔ یہ آدمی اپنے چینل سے خبروں کو بیان کرتے ہوئے خواتین اور اپنے مخالفین پر ایسے فحش اور غلیظ تبصرے کرتا ہے کہ ایک باحیا آدمی اسے سن کر شرم سے پانی پانی ہو جائے۔ اس کے گھر کے افراد، بالخصوص اس کی ماں، بہن، بیٹیاں اگر اسے سن لیں تو ان کا کیا رد عمل ہوگا، یہ سوچ کر ہمیں شرم محسوس ہوتی ہے، لیکن اسے نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ یہ ان چیزوں سے بعد نہیں آتا، بلکہ دن بدن اس کی فحش گوئی بڑھتی جا رہی ہے۔ جب اس نے مسلمانوں کو شیو جینتی منانے کی ترغیب دی تھی، اس وقت محترم مفتی حسنین محفوظ نعمانی دامت برکاتہ نے اس کا جم کر تعاقب کیا تھا۔ محترم مفتی صاحب اس وقت پونے تشریف لے گئے تھے، جہاں اس نے حاضر ہو کر معافی تلافی کر کے رجوع بھی کر لیا تھا اور آئندہ فحش گوئی اور بدتمیزی سے توبہ کر کے ایسی ویڈیوز ڈیلیٹ کرنے کی یقین دہانی بھی کرائی تھی، لیکن کچھ ہی دنوں کے بعد وہی کتے کی دم ٹیڑھی کی ٹیڑھی کا مصداق ثابت ہوا۔ اکبر ہاشمی کا تبلیغی جماعت سے بھی کوئی خاص تعلق نہیں ہے، لیکن بلا وجہ ان کے اختلاف میں پڑھ کر شورا والوں کے ساتھ بد زبانی اور فحش گوئی کرتا ہے، یہاں تک کہ شورا کے اکابر علماء کی شان میں بھی بڑی سخت گستاخیاں کرتا ہے۔ ان کے علاوہ بھی متعدد اکابر علماء کرام، بالخصوص شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ العالیہ، مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہ وغیرہ کی بھی اس نے توہین کی ہے۔ لہذا اس کے حامی امارت والوں کو بھی اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ یہ آپ کا بھی خیر خواہ بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ اس کا اختلاف کرنے کا جو طریقہ ہے وہ بالکل بھی اسلامی نہیں ہے، اور جو شخص آپ کی نام نہاد حمایت میں غیر شرعی طریقہ اختیار کرے وہ آپ کا خیر خواہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ تھرڈ پارٹی کا آدمی ہے جو دونوں دھڑوں کو آپس میں لڑانا چاہتا ہے اور مزید دوریاں پیدا کرنا چاہتا ہے، لہذا ایسے شخص سے مکمل طور پر دور رہیں۔ اور اسی پر بس نہیں ہے، بلکہ یہ آدمی فلسطینیوں پر بھی منفی تبصرے کرتا ہے، انہیں قصوروار ٹھہراتا ہے اور بے گناہ مسلم نوجوانوں کی بے جا گرفتاریوں پر بھی ایسے تبصرے کرتا ہے جیسے وہ واقعتاً گنہگار ہوں۔ اس کے تبصروں کی وجہ سے بلا شبہ فرقہ پرستوں کو بھی مواد حاصل ہوتا ہے، جبکہ کورٹ انہیں باعزت بری کر دیتا ہے، لیکن اس کم ظرف آدمی کی وجہ سے اسلام اور مسلمانوں کی شبیہ غیروں میں خراب ہوتی ہے۔ غالب گمان یہ ہے کہ یہ آدمی باطل کا اہلِ کار ہے، یا پھر اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ کوئی بھی معمولی دیندار اور صحیح الدماغ مسلمان رجوع کرنے کے بعد بار بار اس قسم کی غلطیاں نہیں کرے گا۔ یہ شخص بہت بڑا ابن الوقت ہے جو چڑھتے سورج کی پوجا کرتا ہے، مسلم بلکہ اسلام دشمن حکومتوں کی ہاں میں ہاں ملاتا ہے۔ ابھی مدارس کے سروے کے نام پر جو ناپاک سرگرمیاں یوپی کی حکومت کی طرف سے شروع کی جا رہی ہیں، یہ شخص اس کی حمایت کر رہا ہے، جبکہ ہندوستان کے اکابر علماء کرام اس کی سخت مخالفت کر رہے ہیں۔ اس کی اس طرح کی حرکتوں کو دیکھ کر انگریزوں کے پروردہ مرزا قادیانی جیسوں کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، جو انگریزوں کے خلاف لڑائی کو ناجائز کہتے تھے۔ پونا کے مشہور ادارے مدرسہ بیت العلوم سے فراغت کی وجہ سے بھی شروع میں عوام نے اس پر اعتماد کر لیا تھا، لیکن اس کی مسلسل فحش گوئی اور بے بنیاد باتیں ادارے کی نیک نامی پر سوالیہ نشان لگا رہی ہیں۔ لہذا ایسے حالات میں ضروری ہے کہ ادارے کے ذمہ داران، بالخصوص مفتی شاکر صاحب اور پونا شہر کے دیگر اکابر علماء کرام، مفتی شاہد صاحب، مفتی عبدالعلیم صاحب، مفتی الیاس صاحب، مفتی رئیس صاحب، مفتی عبداللہ صاحب، مولانا منیر صاحب، قاری ادریس صاحب وغیرہ، ان حضرات سے مخلصانہ درخواست ہے کہ آپ اس پر کوئی سخت کارروائی کریں اور اس کی سند کو کالعدم قرار دیں اور لوگوں میں اس کے خلاف بیداری پیدا کریں۔ اس نے سوشل میڈیا پر مشہور جدید عالم مفتی زبیر ندوی صاحب کے آن لائن افتاء کورس میں بھی داخلہ لیا تھا اور سند بھی حاصل کر لی تھی، لیکن
اس کی خلاف شرع حرکتوں کی وجہ سے مفتی زبیر صاحب نے اس کی سند کو کالعدم قرار دے دیا ہے۔ میری براہ راست فون پر مفتی زبیر صاحب سے بات ہوئی ہے، انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے، لہذا اس کا اپنے آپ کو مفتی کہنا بھی جائز نہیں ہے اور نہ دوسروں کو اس سے دینی مسائل دریافت کرنا چاہیے، کیونکہ اس کی علمی قابلیت کچھ بھی نہیں ہے۔ معتذرین کو قرآن و حدیث سے دلیل دینے کے بجائے ان کے ساتھ بدتمیزی اور بدزبانی کرنا اس کی پہچان ہے، لہذا ایسے آدمی کے چینل کو فوراً انسبسکرائب کریں، رپورٹ کریں اور اس کی فحش گوئی سننے سے مکمل طور پر اجتناب کریں، ورنہ اس کو سننے اور تقویت پہنچانے کی وجہ سے آپ بھی گنہگار ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی ظاہر و باطن ہر فتنے سے حفاظت فرمائے اور فتنوں کی سرکوبی کے لیے بقدر استطاعت کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔